ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ابو بکر و عمر ہیں قلب و جگر، عثمان و علی ہیں سمع و بصر، محبوب کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکم کی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جڑے اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیتے جان انہاں نوں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ نے لیکن تسی شعور نہیں رکھتے. داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ذکرین رضی اللہ تعالی عنہ جنہ کی شہادت بڑی ہی دردناک ہے. ظالمہ نے ظلم کی انتہا کی تھی.
داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی انتہا کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو خلافت دی بھی اور شہادت دی بھی یہ خبر پہلے ہی سنا دیتی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جانتے سی کہ مینوں شہید کیتا جائے گا، مینوں خلافت ملے گی، لوگ میرے خون دے پیاسے ہون گے، خلافت میرے کولو چھینن کی کوشش کرن گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عثمان انه لعل الله يقمصك قميصا وان ارادوك على خلعه فلا تخلع لهم۔ اے عثمان، اللہ رب العزت تھانوں ایک قمیص پہنان گے، لوگ اس کو اتارن کی کوشش کرن گے، تسی اتارنا نہیں ہے۔ ایک قمیص جڑا اللہ رب العزت تھانوں پہنان گے، ایک خلافت والا قمیص ہوئے گا، لوگ تھوڑے کولو خلافت چھینن کی کوشش کرن گے، تھوڑے کولو کھون کی کوشش کرن گے، تسی خلافت چھٹنی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ تشریف فرما، ابو بکر موجود، عمر فاروق موجود، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کو مخاطب ہو کے کیا، وہ تینوں پتہ نہیں ہے تیرے اتنے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے نے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی شہادت کی پیشین کو کر دیتی، پہلے ہی خبریں سنا دیتی کہ عثمان شہید کیتا جائے گا۔ انہا ستکون فتنۃ و اختلاف، ان قریب ایک دور ایسا آئے گا، فتنیاں کا دور ہوئے گا، اختلافات کا دور ہوئے گا۔ قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرنا، اے اللہ کے رسول جی، جدو وہ دور آئے گا جدو فتنے ہی فتنے ہون گے، اختلاف ہی اختلاف ہون گے، تے ساڈے واسطے کی حکم ہوئے گا؟ صحابہ کرام نے سوال کیتا، اللہ کے رسول جی انہوں اسی کی کران گے، ساڈے واسطے تسی کی حکم کر دے ہو؟ صحابہ نے سوال کیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتا، علیکم بالامیر واصحابہ، تسی اپنے امیر کے دے ساتھیاں نو لازم پکڑ لیو، جو تہاڈا امیر تانوں کہے گا او دے مطابق چلیو، جس طرح او دے ساتھی کرن گے او دے مطابق ہی تسی کریو، اپنے امیر دے حکم نو لازم پکڑ لیو۔ واشارہ الی عثمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کے دور اندر ایک شخص جا رہا، آپ نے فرمایا او جڑا شخص جا رہا نا، فتنہ کا دور ہوئے گا، اے حق دے ہوتے ہوئے۔ صحابی کہتے میں پجیا گیا، دیکھا تو شخص کون ہے؟ دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ فتنہ کے دور اندر عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حق دے ہوتے۔ وَدِدُّ أَنَّ عِنْدِي بَعْدَ أَصْحَابِي، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم صادر فرما دیتا کہ میرے کو جو صحابہ کو میرے کو پیش کیتا جائے، میرے صحابہ کو بلایا جائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، الا تدعو لك ابا بکر، اے اللہ کے رسول جی کیا ابو بکر کو بلائیے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی تھی، کوئی جواب نہ دیتا، اسی پھر مخاطب کر دیتا الا ندعو لک عمر، اے اللہ کے رسول جی کیا عمر نو بلائیے؟ فسکتا، آپ علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے۔ اسی پھر کہہ دیتا کہ اللہ کے رسول جی الا ندعو لک عثمان، کیا اسی عثمان بن نورین کو بلائیے، کیا عثمان غنی کو بلائیے؟ قال نعم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں عثمان کو میرے کول بھیج دیو، عثمان کو بلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے کول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ آپ نے انہاں دے نال کچھ گلاں کیتیاں، پرسنل گلاں، کلیاں کو بٹھا کے انہاں نوں کچھ نصیحتاں کیتیاں، کچھ وصیتاں فرمائیاں۔ جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لوگوں نے محاصرہ کر لیا، آپ دے جان دے پیاسے ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہہ رہے سی کہ میں جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وعدہ کیتا، عہد کیتا، میں اس کی طرف جا رہا، انا صابر علیہ، میں او تے صبر کراں گا، میں تے پورے دا پورا عمل کراں گا، میں اپنے آپ کو پورا کنٹرول اندر رکھاں گا۔ انا صابر علیہ، جڑا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال وعدے کیتے میں ان تے صبر کراں گا۔ آپ علیہ السلام نے کی گلا کی عثمان کتنے دا دور ہوئے گا صبر، لوگ تیری جان دے پیاسے ہون کے صبر کر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کر کے دکھایا، صبر دی بھی انتہا کرنی تھی، ظالمہ نے ظلم دی انتہا کی تھی، دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر دی انتہا کی تھی۔ لوگ آکے کہہ رہے ہیں عثمان جی سانو اجازت دیو، اسی انہاں دا مقابلہ کریے، انہاں باغیاں کو قتل کر دئیے، انہاں دا اس دنیا کو نام و نشان مٹا دئیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مخاطبوں کے کہہ رہے ہیں ان اعظمکم عندی غنا، اگر تسی میرے زیادہ خیر خواہو، اگر تسی میرے نال مدد کرنا چاہتے ہو، میرے مددگار ہو، پھر میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ وہ نصیحت کی ہے من کف سلاحہ و یادہ، تسی اپنے ہتھاں تے اپنے اسلحیاں نوں کنٹرول اندر رکھیو۔ اے مدینے دے اندر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دے اندر میں پسند نہیں کرتا کہ خون بہایا جائے، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول دا شہر ہوئے اور اس شہر کے اندر خون بہایا، تسی اپنے اسلحے نوں اپنے ہتھیاں نوں ذرا کنٹرول اندر کرو، کوئی اسلحہ نکال کے باہر نہ آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا محاصرہ کر لیا گیا، گھر دے اندر قید کر دیتے گئے۔ وہ عثمان جنہاں نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی، اپنی جیب میں اندر پیسے دے کے خود مسجد نبوی نو توسیع دے اندر وسیع کیتا، لوگاں نوں نمازاں واسطے کشادگی دتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ آپ نے مسجد نبوی نو وسیع کیتا، لیکن ظالماں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو مسجد نبوی دا نہ روک دیتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے نام وقف کیتا، لوگوں نے پانی پی تو روک دیتا، ظالماں نے اتنی ظلم کی انتہا کی تھی پانی تک میسر نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ مخاطبوں کے کہہ رہے ہیں لا تسبوا عثمان، اور لوگوں عثمان کو برا بھلا نہ کہو، عثمان کو گالیاں نہ کہو، فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّهُ مِنْ خِيَارِنَا، اسی انہوں اپنے تو افضل شمار کر دیا، یہ ساڑھے ان تو بہتر ہے، یہ ساڑھے سارے تو بہتر ہے، انہوں گالیاں نہ کہو، انہوں برا بھلا نہ کہو۔ اے دماد مصطفیٰ، اے امیر المؤمنین، اے نہ دے اتے زبان درازیاں نہ کرو۔ جڑے برا بھلا کہہ رہے سی،
منذر بن مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کنا بالمدینہ تصبر رجل عثمان، اسی مدینے اندر موجود اسی ایک آدمی کو دیکھیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو برا بھلا کہہ رہا سی، گالیاں دے رہا سی، فنہیناہ اسی انہوں روک دے رہے وہ عثمان نو برا بھلا نہ کہو، وہ عثمان نو گالیاں نہ دو، لیکن وہ اپنی خباثہ تو باز نہ آیا، اپنی زبان درازی تو باز نہ آیا، اس نے گالیاں تے برا بھلا کہن تو اپنے آپ کو نہیں روکیا۔ اسی دیکھ رہے ہیں اس شخص نو کہ آسمان دے ان تو ایک بجلی آتی ہے، بجلی انہوں ساڑ کر کے رکھ دیتی ہے، جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اینا ظالمانو جنہاں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو تکلیفاں دتیاں، مصیبتاں دتیاں، جنہاں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو برا بھلا کیا، اللہ رب العزت نے دنیا تے بھی ذلیل کر کے رکھ دیتے، کل قیامت دن بھی ذلیل ہون گے۔ آسمان تو بجلی آئی جلا کے راہ کر کے منذر بن مالک وہ بیان کرتے ہیں اسی اپنی اکھاں نال اسی روک رہے ہیں کہ عثمان کو برا بھلا نہ کہو، یہ دماد مصطفیٰ ہے، یہ امیر المؤمنین ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا اندر یہ نہ ظالمان بتا چکا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں نے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں لا تقتلوا عثمان، اور لوگوں عثمان کو قتل نہ کریو، اور لوگوں عثمان کو شہید نہ کریو، اور لوگوں عثمان کا خون نہ بہایو، وَإِنَّكُمْ إِن فَعَلْتُمْ لَمْ تُصَلُّوا جَمِيعًا أَبَدًا، اور دوسری سارے دے سارے اگر عثمان نے دشمن بن گئے، اگر اس کو قتل کر دیتا پھر ساری زندگی اللہ رب نے تھوڑی کبھی دعا قبول نہیں کرے گا، تسی ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے، تسی اس دنیا پہ رسوا ہو جاؤ گے، تسی قیامت میں رسوا ہو گے، اللہ تھوڑی کبھی دعا قبول نہیں کرے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاطب کر کے کہہ رہے تھے انشدکم اللہ، اور میں تھانوں اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا، میں تھانوں پوچھ رہا، میں تھانے کو سوال کر رہا، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ تسی جانتے ہو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلم جان کو قتل نہیں کرنا الا باحدى ثلاث، ہاں اگر وہ 3 کام کرے گا پھر اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو علاوہ حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کیا جائے۔ ہاں کہتے سانو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل نہیں کیا جائے گا، فرمایا لوگوں الا باحدى ثلاث، ہاں اگر 3 کام کرنے والا بندہ ہوئے گا تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ زنا بعد احسان، شادی شدہ ہون تو بعد بھی وہ بے حیائی کرے گا پھر انہوں قتل کیا جائے گا۔ وَإِرْتِدَادُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، اسلام قبول کرنے تو بعد پھر اسلام چھوڑ کے کسی اور دین کے اندر چلا جائے، مرتد ہو جائے گا پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ او قتل نفس بغیر حق، کسی جان او دے بدلے اندر قتل کیا جائے گا، نہ حق قتل نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا لوگوں میں اسلام تو پہلے بھی کبھی بے حیائی نہیں کی تھی، اسلام کے اندر بھی کبھی بے حیائی نہیں کی تھی، میں مسلمان ہوں، میں مرتد نہیں، میں کبھی کسی جانو بلا وجہ قتل نہیں کیتا، فَبِمَا تَقْتُلُونَنِي، اور لوگوں تسی میں کیوں قتل کر رہے ہو، اور لوگوں تسی میرے کیوں جان کے پیاسے بنے ہوئے ہو۔ لوگ اقرار کر رہے ہیں، منافقین ظالم اقرار کر رہے ہیں، باغی اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں رسول اللہ نے ایسے طرح فرمایا،
کوئی لوگوں کیا میں مسجد نبوی نے توسیع نہیں کی تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان فی الجنہ. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان فی الجنہ. کیا میں بیرے روما دا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے نام وقف نہیں کیتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان فی الجنہ. ہاں اسی طرح ہے عثمان فی الجنہ. اللہ کے رسول نے کیا عثمان فی الجنہ. اسی مان لیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن تسی گھروں باہر نہیں نکل سکتے، تھانوں پانی میسر نہیں آئے گا، تسی مسجد نبوی اندر نہیں جا سکو گے. پابندیاں لگا دیا گئیاں، گھر کا محاصرہ کر لیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اجازت لے رہے ہیں کہ امیر المؤمنین جی عثمان جی سانو اجازت دیو چین ظالمہ کا مقابلہ کریے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں میں پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ کے شہر کے اندر خون بہایا جائے. انا صابر، میں صبر کراں گا، اللہ رب العزت خود ہی انہاں دے کولوں بدلہ لے لے گا. گھر کا محاصرہ کر لیا، پانی تک میسر نہیں. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکیزہ پانی کا بھریا کہ عثمان تک پانی پہنچا دیتا جائے. ظالمہ نے مشکی سے پھاڑ کے رکھ دیتا، سر کے تو اپنا صافہ اتار کے پانی اندر ڈبویا، گلا کر کے عثمان نے گھر کے اندر چھوڑ دیتا کہ عثمان یہ چوس کے گزارا کر لو. اپنے ہونٹا دے لگا کے اپنے ہونٹ کے لے کر لو، ہو سکتا ہے کہ نہ دے نہ کچھ گزارا ہو جائے. پوچھا گیا عثمان جی تھوڑے کول کھانا میسر نہیں، تھوڑے کول پانی میسر نہیں، جدوں تھانوں بھوک لگ گئی تسی کی کردے ہو؟ کہندے میں قرآن دی تلاوت کرنا، اللہ رب میری بھوک بھی مٹا دیندا ہے، میری پیاس بھی مٹا دیندا ہے. قرآن یا تلاوت کرتے رہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم کو شروع کر دیتا، سپارہ پڑھتے چلے گئے، الف لام میم پڑھتے چلے گئے، سورہ بقرہ یا تلاوت کرتے چلے گئے. ظالم ظلم دی انتہا کر رہے ہیں. ظالمہ نے دیوار پھلانگ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کر دیتا. قرآن نو ٹھٹا مار کے دور چھوڑ دیتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے تلوار تے وار کرنے شروع کر دیتے. خون قرآن دے اوتے گر گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرما رہے سی وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک آیت کی تلاوت فرما رہے سی جدو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تے پہنچے ظالمہ نے ظلم کیتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتا. خون کا قطرہ قرآن دے اوتے گریا. کل قیامت دا دن ہوئے گئے قرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کی گواہی دے گا. داماد مصطفیٰ امام مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتا گیا. امیر المسلمین امیر المؤمنین جنہاں کو ظلم دے نال قتل کیتا گیا، شہید کیتا گیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور لوگوں جڑا اللہ دے راستے اندر قتل کر دیتا جائے اس کو مردہ نہ کہو. وَالْأَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. بلکہ وہ زندہ ہے تسی اس کا شعور نہیں رکھتے. شہید جڑے نے وہ قبر دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے زندہ رکھیا ہویا. کس انداز کی زندگی کس طرح وہ زندہ نے اللہ رب العزت جانتا ہے. ساڈا ایمان ہے جڑا اللہ کے راستے اندر شہید کر دیتا جائے وہ زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دتا گیا. حسن و حسین نو بلایا کہ تانوں پہلے اٹھے کھڑا کیتا سی, چوکیداری واسطے کھڑا کیتا سی کہ کوئی ظالم عثمان کی طرف بھاگ نہ سکے, پھر تسی تھوڑی موجود کے اندر عثمان نو کیوں شہید کر دتا گیا؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے دے اوتے ہاتھ ماریا کہ تانوں کس وجہ تو کھڑا کیتا گیا سی؟ پھر بھی تھوڑی موجود کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دتا گیا. لعن اللہ قتل عثمان فی السہل والجبل والبر والبحر. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ لعنت کر دے سی کہ اللہ انہاں تے لعنت برسا جنہاں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیتا, شہید کیتا. اللہ تو گواہ رہی, میں اس قتل دے اندر شامل نہیں, مینوں اس کا پتہ نہیں, میں اس تو بری, میں اس تو غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہا کہ میرے دے اندر کوئی تعلق نہیں ہے. اے اللہ جنہاں نے بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو قتل کیتا, اللہ زمین اتے, اللہ پہاڑاں اتے, اللہ خشکی اندر, اللہ سمندر اندر تے جتھے بھی نے اللہ انہاں تے لعنت برسا. امام مدینہ داماد مصطفیٰ سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وزیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مشیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنی جان گوا کے شہید ہو کے اور اپنے چار بھائی تے پہنے ظالمہ نے انتہا کر دیتی, کہہ دیتا کہ ہم عثمان کا جنازہ نہیں پڑھیا جائے گا, انہاں کا جنازہ نہیں پڑھن دیتا جائے گا. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ میدان اندر آ گئیاں, اعلان کر دیتا کہ اگر ظالمو تسی عثمان کا جنازہ نہ پڑھ دیتا تے نبی دی بیویاں تھوڑا مقابلے واسطے نکلن گیاں. انہاں باغیاں نے دیکھیا, منافقین نے دیکھیا کہ اگر نبی دیاں بیویاں نکل آئیاں تے پھر معاملے بگڑ جان گے. انہوں نے اجازت دے دیتی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رات کے اندر پڑھایا جائے. لوگ کھلا دیاں پتیاں سڑتے نے, لوگ خوشبوواں لگا دے نے, لوگ عطر لگا دے نے, لوگ خوبصورت کفن پہنا دینے. خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, شہید مدینہ, قاری قرآن, جنازہ پڑھن دی اجازت دی تے رات دے اندر تے لوگاں نے جنازے دے میت دے اوتے پتھر برسانے شروع کر دیتے. پتھراں دی بارش ہو رہی ہے, پتھر برسائے جا رہے ہیں. اس حالت کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیتا گیا. مظلوم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, انتہائی مظلوم, خلیفۃ المسلمین ہونے باوجود, امیر المؤمنین ہونے باوجود, لیکن ظلم دی انتہا کر دیتی. جنازہ پڑھایا تے پتھراں دی بارش اندر پڑھایا, میت اٹھائی گئی تے پتھر برسائے گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی میت موجود. ایک شخص آیا, وہ ظاہر غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا, قتل کر دیتے گئے, شہید کر دیتے گئے, ظلم دیا انتہامہ کر دیتیاں, لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. حضرت بالفاتحہ وہ آیا, اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو تھپڑ مار دیتا. ان گلیاں کے اندر, بازاراں کے اندر گھومتا پھرتا ہے, چلتا پھرتا ہے اور دعاواں کرتا پھرتا ہے. بیت اللہ دے طواف بھی کر رہا ہے. بیت اللہ دے طواف کرتا کرتا اللہ کو دعا کر رہا ہے, اللہ مینوں معاف فرما, اللہ میرے گناہ معاف فرما, اللہ میرے کو غلطیاں ہو گئیاں, ظلم ہو گیا, اللہ معاف فرما. ہاں اللہ مینوں پتہ تو مینوں معاف نہیں کرے گا, مینوں یقین ہے تو مینوں معاف نہیں کرے گا. امام انہوں نے کیا, بڑا عجیب بندہ ہے,
اللہ کو مانگ رہا ہے اللہ مینوں معاف فرما، لیکن مینوں یقین ہے تو مینوں معاف نہیں کرے گا۔ پوچھا کی وجہ ہے، کیوں اس طرح کر رہا ہے، کیوں اس طرح دعا کر رہا ہے، کیوں اس طرح کے کلمات بولتا جا رہا ہے کہ اللہ مینوں معاف فرما، مینوں یقین ہے تو مینوں معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا ہاں مینوں یقین ہے کہ اللہ مینوں معاف نہیں کرے گا۔ کی وجہ ہے؟ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتا گیا، آپ کی میت موجود تھی، لیکن میرے دل کے اندر غصہ اتنا زیادہ سی، میرے اندر بغض اتنا زیادہ سی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے اتنے میں تھپڑ مار دیتا۔ اللہ رب العزت نے جس دن تو تھپڑ ماریا میرا بازو ہی سکا دیتا، اور میں اللہ کو دعا کر رہا، لیکن مینوں یقین ہے کہ اللہ مینوں معاف نہیں کرے گا، میرے بازو سکا دے گئے۔ اے صحابی رسول داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے بینا پہ ظلم کیتے، اللہ رب العزت نے دنیا پہ انہاں نوں عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت انہاں نوں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ اللہ رب العزت اینا صحابہ نو چمکتے تارے جنہاں کی وجہ تو ساڈے کول اسلام پہنچیا، خلفائے راشدین اینا کی زندگی ساڈے واسطے مشعل راہ ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں گزاریاں، سانو بھی انہوں کی زندگی کو صبر حاصل کر کے اپنے دلوں کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنی فکر کے اندر اسلام کی تڑپ پیدا کر کے اسلام کے مطابق یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔